السلام علیکم، میرا نام ریحان ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ فیس بک کے فوائد کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری ای میلیں آتی ہوں، میں فیس بک جوائن کر لیا ہے، فیس بک کو سائن اپ کیجیے، فیس بک کو فرینڈس بنائیے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آج بات کریں گے۔ facebook.com کی ویب سائٹ جیسے نام سے ظاہر ہے facebook.com ہے سمپل، اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا کام ہے سوشل نیٹ ورکنگ کرنا۔ جس طریقے سے ہم اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ورچولی یعنی کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم facebook.com کے تھرو اپنے دوستوں سے، احباب سے باتیں کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم وائس کے ذریعے باتیں کریں، بلکہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے کہ لکھ کر بات کرتے ہیں۔ اس میں چیٹ بھی شامل ہے، اس میں ای میل بھی شامل ہے۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے، یعنی کہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں وہ لکھتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، میں مرغی کھا رہا ہوں، میں آج کڑھائی گوشت کھا رہا ہوں، میں فلانا جگہ کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ لکھا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے گپ شپ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اپنے دوستوں سے ایس ایم ایس پہ یا فون پہ بات کر کے کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک وقت میں اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہیں یا ایک فون پہ ایک وقت سے ایک آدمی سے بات کر سکتے ہیں نا، لیکن facebook.com کے اوپر جو بھی آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں وہ سارے دوست ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کیا مسئلہ حل ہے، یا آپ کو کیا دقت ہے، یا آپ آج کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بیسکلی فیس بک بہت ساری چیزوں کا مرکب بن گیا۔ اس کے ذریعے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی فوٹو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی بلاگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہیں۔ جو اس کا خاص فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کے اندر دوستوں کے اندر سے ڈسٹنس ختم ہو گئی۔ اب آپ کے کچھ دوست تھے وہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے، کچھ انگلینڈ چلے گئے، کچھ لاہور چلے گئے، کچھ اسلام آباد چلے گئے، کچھ کراچی چلے گئے۔ اب آپ ان کو بار بار بات تو کرنے سے رہے اور ہر ایک کے پاس ہر وقت ٹائم تو نہیں ہوتا، تو ہم فیس بک کے ذریعے ان سے ان ٹچ رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کے یہاں فرض کیجیے کوئی ایونٹ ہے، آپ نے کوئی بڑا مزے کا لطیفہ دیکھا، آپ نے شیئر کر دیا، کوئی سارے دوستوں نے لطیفہ پڑھ لیا، بجائے اس کے کہ آپ سب کو ای میل کریں۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کو ویڈیو بھیجی کہ بھئی یہ بڑے مزے کی ویڈیو ہے، اس کو شیئر کر لو، تو وہ ویڈیو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ای میل کریں جو کہ بہت دیر لیتی ہے، اور آپ نے سمپل فیس بک پہ اس کو شیئر کیا، سارے دوستوں نے آپ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ فوائد ہے فیس بک کے۔ اسی طریقے سے آپ نے موبائل سے ایک فوٹو کھینچی، اسی وقت آپ نے بٹن دبایا کہ اس کو فیس بک پہ شیئر کر دو۔ جیسے ہی آپ نے وہ بٹن دبایا تو وہ GPS کے ذریعے اس کو آپ کے فیس بک پہ لگا دیا۔ اب وہ ادھر آپ نے ایونٹ دیکھا، ادھر آپ نے فوٹو لگائی، اس کے اوپر سارے دوستوں نے آپ سے تصویر دیکھنا شروع کر دی، اور اس کے نیچے انہوں نے کامنٹ بھی دیکھنا شروع لکھ دیے، بھائی بہت اچھی فوٹو ہے، بھائی کہاں ہو، بھائی ہمیں بھی لے کے کیوں نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ اس کے علاوہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ مثال کر لیجیے، اب آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں، یا آپ کسی بینک میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی ادارے میں کسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو فیس بک کے ذریعے آپ بہت آرام سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کر لیجیے، آپ کارنیل یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو اب اس داخلے کے لیے آپ نے کارنیل کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کیا، ان میں سے جو آپ کو نے شکلیں دیکھی، آپ کو لگا بھائی یہ آدمی اچھا ہے، اس کو آپ نے ایک میسج مارا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ یونیورسٹی کیسی ہے، کیمپس کیسا ہے، بورڈنگ کی کیا کاسٹ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کی اس سے دعا سلام ہو یا آپ کی دوستی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو ایڈ سینڈ کرا، اب وہ آپ کا دوست بن گیا۔ تو یہ فوائد ہیں جنرل فیس بک کے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ فیس بک کے اندر پرائیویسی بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فوٹو لگائی تو ساری دنیا دیکھے گی، بلکہ صرف اور صرف آپ کے دوست دیکھیں گے، یا آپ کو جن کو آپ نے پرمیشن دی ہے وہ دیکھیں گے۔ اور فیس بک ایک ایولیوشن ہے۔ بہت سارے لوگ فیس بک جوائن نہیں کرنا چاہتے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھٹا ہے یا یہ کھیل کود ہے، وہ بھی ہے، لیکن جس طریقے سے
ای میل کے اوپر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ای جوکس فالو کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. بالکل اس طریقے سے آپ کے اوپر ہے کہ آپ فیس بک سے کیا کام لیتے ہیں. میں فیس بک کو ایولیوشن کہتا ہوں ای میل کا. جس طریقے سے لوگ فیکس سے ای میل پہ آتے ہوئے کترا رہے تھے, اسی طریقے سے ٹیلکس سے فیکس پہ آتے ہوئے کترا رہے تھے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے اور نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, لیکن لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو گھبرانا نہیں چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا بند کر دیجیے کام, بہت سمپل سی بات ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ آج ہی اپنے لیے فیس بک سائن اپ کریں. ویب سائٹ دوبارہ ہے www.facebook.com, اور اس کے اندر اپنے تمام دوستوں کو انوائٹ کریں اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں. اگر آپ کو اچھا لگے استعمال کیجیے, اور اگر اچھا نہ لگے تو نہ استعمال کیجیے, اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ کو فیس بک واقعی استعمال کرنا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 50 دوست ہونے چاہیے. تو دوست بنانا بہت آسان ہے فیس بک پہ. سمپلی جائیے, نام لکھیے, سرچ کیجیے. چاہے آپ سبجیکٹ بائی سرچ کر لیں, چاہے آپ کہیں جی مجھے میوزک کے لور جتنے ہیں میوزک لکھتے ہیں تو میوزک کے سارے گروپس آ جائیں گے. آپ لکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والے گروپ تو قرآن پڑھنے والے گروپ آ جائیں گے. آپ نے کہا عربی پڑھنے والے تو عربی پڑھنے والے سارے لوگ آ جائیں گے. آپ نے کہا مجھے ہندی کی لٹریچر پہ ڈسکشن کرنا ہے, تو اٹس اے پلیس, اے ورچوئل پلیس, یعنی کہ انٹرنیٹ پہ موجود تمام لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو آپ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں, اور آپ دوسرے بھی آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ جس طرح روزانہ فون پہ یا فزیکلی کسی سے ملاقات کرتے ہیں, اسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ اس کے ذریعے ملاقات کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سائن اپ ضرور کریں گے اور ٹرائی ضرور کریں گے. چاہے آپ کو پسند آئے تو نہ استعمال کیجیے گا, لیکن ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. اگین ویب سائٹ ہے www.facebook.com.